بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے غوث اعظم حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ شیخ ابو بکر تمیمی کا بیان ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک بار بغداد میں قحط پڑا جس کی وجہ سے مجھے کئی روز تک کھانا میسر نہیں آیا۔ میں گری پڑی چیزیں تلاش کر کے کھا لیتا تھا۔ ایک دن بھوک کی شدت اتنی بڑھی کہ میں دریائے دجلہ کی طرف چلا گیا تاکہ کاہو کے پتے یا کوئی سبزی کھا کر اس کھڑے وقت کو گزار سکوں، مگر جہاں بھی جاتا وہاں پہلے سے سینکڑوں افراد موجود ہوتے۔ اگر کوئی چیز ملتی بھی تو اس پر ضرورت مندوں کا ہجوم ہوتا۔ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ کھانے کے لیے ایک لقمے کے لیے دوسرے بھوکوں سے مزاحمت کروں۔ آخر مجبور ہو کر شہر کی طرف واپس لوٹ آیا، لیکن یہاں بھی مجھے کوئی گری پڑی چیز دستیاب نہ ہو سکی۔ غرض بھوک کی شدت مجھے کوچا کوچا پھراتی رہی، یہاں تک کہ میں ایک مسجد کے قریب پہنچ گیا۔ ضعیف و ناتوانائی کے سبب تیز چکر آ رہے تھے، کبھی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل رہا تھا اور یوں محسوس ہونے لگتا جیسے میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ آخر بڑی مشکل سے مسجد کے اندر داخل ہوا اور ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک اجمی نوجوان مسجد میں نان اور بنا ہوا گوشت لے کر آیا اور مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت تھی کہ جب وہ نوجوان کھانے کے لیے لقمہ اٹھاتا تو بے اختیار میں اپنا منہ کھول دیتا۔ جب کئی بار مجھ سے یہ اضطراری عمل سرزد ہوا تو میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، اے میرے نفس، یہ بے صبری تجھے اہل دنیا کے سامنے رسوا کر دے گی۔ آخر توکل اور قناعت بھی تو کوئی شے ہے، تو اس راستے کو اختیار کیوں نہیں کرتا؟ اتنے میں اچانک اس اجمی نوجوان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے بڑی محبت سے کہا، آئیے بھائی، بسم اللہ کیجیے۔ میں نے انکار کیا، مگر وہ مسلسل اصرار کرتا رہا۔ کچھ اس کی تواضع کا اثر تھا اور کچھ میری مجبوری۔ آخر میں اجمی نوجوان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ ابھی میں نے چند لقمے ہی لیے تھے کہ وہ نوجوان مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا۔ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کیا مشغلہ ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ جیلان کا رہنے والا ہوں اور علم و فقہ حاصل کرنے کی غرض سے بغداد آیا ہوں۔ میرا تعلق بھی جیلان سے ہے۔ اس نے مسرت آمیز لہجے میں کہا، دیار غیر میں اپنے ایک ہم وطن کو دیکھ کر مجھے بھی ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ کیا آپ جیلان کے رہنے والے ہیں؟ ایک نوجوان عبد القادر کو جانتے ہیں؟ اس نے لقمہ توڑتے ہوئے کہا، میرا ہی نام عبد القادر ہے۔ میں نے اجمی نوجوان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری بات سنتے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے کا لقمہ چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ابھی میں اس کی بدلتی ہوئی کیفیت پر حیران ہی ہو رہا تھا کہ نوجوان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اپنے ہم وطن کو یہ بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر میں نے بھی کھانا چھوڑ دیا۔ وہ نوجوان بہت دیر تک سکوت کے عالم میں بیٹھا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ تم نے کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ خیریت تو ہے؟ میں نے مضطرب ہو کر نوجوان سے پوچھا۔ اب یہ روٹی میرے حلق سے نہیں اتر سکتی، میں تمہارا مجرم ہوں۔ شدید رقت کے سبب نوجوان کو گفتگو کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ تم کس جرم کی بات کر رہے ہو؟ مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ نوجوان کے بہتے ہوئے آنسوؤں نے میرے اندر بھی اضطرابی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ میرے بھائی، یقین کرو کہ میں تمہیں بہت دنوں سے تلاش کر رہا ہوں، نوجوان نے روتے ہوئے کہا۔ جب میں بغداد آیا تھا تو میرا ذاتی خرچ بھی موجود تھا، مگر تمہاری جستجو نے اتنا طول کھینچا کہ ساری رقم صرف ہو گئی۔ 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ مجبوراً آپ کی امانت میں
سے کچھ رقم لے کر یہ چیزیں خریدی اور پیٹ کی آگ بجھانے بیٹھ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، یہ آپ ہی کا کھانا ہے۔ میں حیرت سے حجمی نوجوان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیسی امانت! میں تمہاری بات کا مفہوم نہیں سمجھا۔ جب میں جیلان سے رخصت ہو رہا تھا تو آپ کی والدہ محترمہ نے مجھے 8 دینار دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ یہ رقم میرے بیٹے عبدالقادر تک پہنچا دینا۔ نوجوان نے امانت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، مگر افسوس میں اس راستے میں ثابت قدم نہ رہ سکا۔ 3 دن کی فاقہ کشی نے مجھے خیانت پر مجبور کر دیا۔ یہ کہہ کر نوجوان ہچکیوں سے رونے لگا۔ اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرمائے۔ میں بہت دیر تک اسے تسلی دیتا رہا۔ پھر جب اس نوجوان کی حالت سنبھلی تو ہم دونوں نے باقی کھانا کھایا اور رزق دینے والی ذات کا شکر ادا کیا۔ رخصت ہوتے وقت میں نے 4 دینار اسے دے دیے کہ وہ میری ہی طرح غریب الوطن بھی تھا اور مجبور بھی۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ اور اگر آپ شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔